1958 میں چائنا نے ایک ایسا عجیب فیصلہ کیا تھا جو نہ کسی ملک کے خلاف تھا اور نہ ہی کسی فوج کے خلاف، بلکہ یہ فیصلہ تھا ایک چھوٹی سی چڑیا کے خلاف۔ جی ہاں، سننے میں یہ بات کافی عجیب لگتی ہے کہ آخر ایک چڑیا سے ایسا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے، لیکن چائنا نے ایسا کیا بھی، اور اس کا نتیجہ تاریخ کی سب سے خطرناک تباہیوں میں نکلا۔ 1958 کے دور میں چائنا بہت تیزی سے ترقی کرنا چاہتا تھا۔ فیکٹریاں، کھیت اور ہر طرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ پیداوار بڑھانی ہے۔ اسی دوران گورنمنٹ نے ایک کیمپین شروع کی جسے 4 پسٹس کیمپین کہا جاتا ہے۔ اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ ماؤ زیڈونگ تھے اور یہی وہ شخص تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کیمپین میں 4 چیزوں کو ملک کا دشمن قرار دیا گیا: مچھر، مکھی، چوہے اور چڑیاں۔ گورنمنٹ کا ماننا تھا کہ چڑیاں کھیتوں سے اناج کھا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فصلیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اگر چڑیوں کو ختم کر دیا جائے تو اناج کی پیداوار بڑھ جائے گی اور ملک میں پھر سے خوشحالی آ جائے گی۔ یہ حکم گورنمنٹ کی طرف سے تھا اور اس لیے پورے ملک میں پھیل گیا۔ اسکولوں کے بچے، کسان، مزدور سب اس کیمپین کا حصہ بن گئے۔ لوگوں نے چڑیوں کے گھونسلے تباہ کیے، انڈے توڑ دیے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ گھنٹوں تک برتن بجاتے رہتے تھے تاکہ چڑیاں کہیں بیٹھ نہ سکیں۔ وہ اڑتی رہتی، تھک جاتی، حتیٰ کہ زمین پر گر کر مر جاتی۔ اور رپورٹس کے مطابق چڑیاں صرف شکار نہیں ہو رہی تھی بلکہ آسمان سے گر بھی رہی تھیں، کیونکہ لوگ سلنگ شاٹس، ڈنڈے، حتیٰ کہ بندوقوں تک کا استعمال کرتے تھے۔ اور شور اتنا زیادہ کیا جاتا تھا کہ چڑیاں کہیں بیٹھ نہ سکیں۔ اسی وجہ سے چند ہی مہینوں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں چڑیاں ختم کر دی گئیں، اور کچھ علاقوں میں تقریباً ان کی نسل نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ آگے بات کرنے سے پہلے ہمیں چڑیا کی نیچر کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس کہانی میں اس کا اہم کردار ہے۔ چھوٹی چڑیاں فطرت سے انسیکٹ ایٹرز پرندے ہیں۔ وہ دن میں فعال ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیڑے اور انسیکٹ کھاتی ہیں۔ کھیتوں کے لیے یہ قدرتی حفاظتی نظام کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ٹڈیاں اور دوسرے نقصان دہ کیڑے کھا کر فصلوں کو بچاتی ہیں۔ چڑیاں صرف سوشل برڈ نہیں ہیں، یہ ایک ساتھ گروپ میں اڑتی ہیں، شکار کرتی ہیں اور فصلوں کے اوپر شکار کرتے ہوئے انسیکٹ کی تعداد کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ یہی خاص نیچر ان کو ایکو سسٹم میں ایک کیسٹون اسپیشیز بناتا ہے۔ شروع میں ایسا لگا کہ شاید یہ فیصلہ درست تھا، لیکن پھر ایک خاموش تبدیلی شروع ہونے لگی جسے کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ چڑیاں صرف اناج نہیں کھاتی تھیں بلکہ وہ انسیکٹ بھی کھاتی تھی جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، خاص طور پر ٹڈیاں جو کھیتوں کے لیے سب سے خطرناک ہوتی ہیں۔ جب چڑیاں ختم ہو گئیں تو ان کی جگہ کوئی اور نہیں تھا جو انسیکٹ کو کنٹرول کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسیکٹ کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا جب چڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹڈیوں کے جھنڈ کھیتوں پر حملہ کرنے لگے۔ وہ سب کچھ کھا جاتے تھے، فصلیں، پتے، حتیٰ کہ ہریالی تک ختم کر دیتے۔ یہاں ایک اور بڑی غلطی بھی ہوئی۔ گورنمنٹ کو لگا کہ چڑیاں ختم ہونے سے پیداوار بڑھ گئی ہے، اس لیے کسانوں سے زیادہ اناج لینے کے احکامات جاری کر دیے گئے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جہاں چڑیاں سب سے زیادہ ماری گئی تھی وہاں کی فصلیں اور بھی زیادہ تباہ ہوئیں۔ رائس کی پیداوار تقریباً 5% اور ویٹ کی پیداوار تقریباً 8% تک کم ہو گئی، کیونکہ یہ فصلیں زمین کے اوپر اگتی تھیں اور اس لیے ٹڈیوں کا آسانی سے شکار بن جاتی تھی، جبکہ سویٹ پوٹیٹو جیسی فصلیں جو زمین کے نیچے اگتی ہیں وہ تقریباً محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا گریپ لیڈ فارورڈ کے دوران، جس کا مقصد چائنا کو تیزی سے انڈسٹریل نیشن بنانا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے۔ سائنٹسٹ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ چڑیاں صرف اناج نہیں کھاتی بلکہ کیڑوں کو بھی ختم کرتی ہیں، لیکن ان کی بات سنی ہی نہیں گئی۔ اس وقت ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جہاں کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے سائنٹسٹ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مخالفت کی تو انہیں سزا دی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں چائنا آہستہ آہستہ ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کرنے لگا۔ 1959 سے 1961 کے درمیان چائنا میں شدید قحط پڑ گیا۔ یہ قحط صرف ایک وجہ سے نہیں تھا بلکہ کئی غلط فیصلوں، خراب پالیسیوں اور قدرتی مسائل کا مجموعہ تھا، لیکن چڑیوں کا خاتمہ اس تباہی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ 1960 میں حالات اپنی بدترین حد تک پہنچ گئے۔ ڈیتھ ریٹ بڑھ گئی، برتھ ریٹ کم ہو گئی اور لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ اس طرح مرنے لگے جب ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس قحط کی وجہ سے تقریباً 30 سے 55 ملین تک لوگ جان سے گئے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ علاقوں میں لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔
اور ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ملک کے کچھ حصوں میں اناج ابھی بھی موجود تھا، لیکن پالیسیز اور نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکا۔ آخرکار گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ ایک چھوٹا سا فیصلہ جسے معمولی سمجھا گیا تھا دراصل ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بن گیا۔ 1962 کے بعد چائنا نے اپنی پالیسی بدلی اور چڑیوں کو دوبارہ لانے کی کوشش کی اور اپنے پڑوسی ملک سوویت یونین سے بھی چڑیاں لائیں تاکہ قدرت کا توازن بحال کیا جا سکے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ قدرت کے نظام میں کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کیسٹون اسپیشیز کہتے ہیں، یعنی وہ پورے نظام کو بیلنس میں رکھتے ہیں۔ چڑیاں بھی انہی میں سے ایک تھی، لیکن انہیں کم اہم سمجھا گیا اور نتیجہ تباہ کن نکلا۔ تو اس کے نتائج صرف ماحول تک محدود نہیں رہتے بلکہ انسانوں کی زندگیاں بھی اس کی قیمت چکاتی ہیں۔